الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اس دنیا میں رہنے کے دو طریقے، اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر طریقے کا ایک انجام، اور میں اور آپ ان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دو طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اور اس کے بعد جو انجام ہے اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ زندہ رہنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ نہ کرے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کریں، جو چاہیں سو کریں، جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں سو کھائیں، جو چاہیں سو دیکھیں، جو چاہیں سو پکڑیں، من چاہی زندگی بسر کریں۔ اور رہنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ کی چاہت، اللہ کے حکم کے تابع کر دیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لینا دینا، سارے کا سارا اشوال رب کے حکم کے مطابق ہونے کی کوشش کریں۔ اس طریقے کا بھی انجام۔ اب ظاہر ہے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا بظاہر مزے والی، عیش والی، لذت والی زندگی ہے، اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلنا بظاہر مشکل والی زندگی ہے۔ لیکن اپنی مرضی والی زندگی، اپنی چاہت والی زندگی، لذت والی زندگی، اس کا انجام کیا ہے؟ اور اپنی مرضی کو دبا کر اللہ کی مرضی والی زندگی، اس کا انجام کیا ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے دونوں قسم کی زندگیوں کے انجام کو ایک حدیث پاک میں بڑی عمدگی سے بیان فرما دیا ہے۔ اور میری تاکیدی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ ترجمہ ضرور اور بار بار بیان کریں۔ امام مسلم اس حدیث کے راوی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے تمام دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی۔ اب تصور کر لیجئے کہ دنیا میں اس نے کتنی عیش کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی بسر کر کیا۔ کتنی گاڑیاں ہوں گی، کتنے ہوائی جہاز ہوں گے، کتنے بحری بیڑے ہوں گے، ہے نا لوگوں کے پاس بیڑے، اور وہ جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے جا چکا ہوگا۔ اللہ ہی جانے دنیا میں کیا کچھ ہو، ہم خواہ فن خواہ بنے پھرتے۔ یہ بندہ کون ہے؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر، لیکن ہوگا جہنمی۔ اس طریقے سے زندگی بسر کرنے والا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اسے ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے، مہینوں سالوں ہفتوں کے لیے نہیں، ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ جانے 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے اب بتلا، کیا تو نے کوئی خیر دیکھی؟ کیا تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ لوگوں رب الجلال گواہ ہے، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھیں اور یقین کریں، کبھی اپنی نفس کی مرضی کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی کام نہ۔ جواب میں کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے رب، جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی کوئی خیر، کوئی نعمت مجھے یاد بھی نہیں۔ یہ ہے منچاہی زندگی کا انجام۔ اور تصویر کا دوسرا رخ، کتنا اعلیٰ انداز ہے بات سمجھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو لایا جائے جس نے دنیا میں تمام دنیا والوں سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کی، اور دنیا میں لوگوں پہ بڑی بڑی مشقتیں آئی، ایسے بھی ہیں انہیں سر پہ آرا رکھ کے سیرا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کیے۔ ہم پہ کیا مصیبت آئی؟ اللہ معقول، ہم تو ہیں کمزور۔ فرمایا وہ شخص ہوگا جنتی، اب اسے لایا جائے گا، اسے بھی جنت میں ایک دفعہ ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم نالائقوں کو جنت میں دے۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے بتلاؤ، کیا تو نے کوئی دکھ دیکھا؟ کیا تجھ پر دنیا میں کوئی سختی آئی؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں۔ اللہ آپ کی قسم، اے میرے رب
میں نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہے، وہ نعمتیں ایک دفعہ انہیں پہنچنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بھول ہی جائیں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ نالائق کو اور آپ سب کو، ہمارے اہل و عیال کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے احکامات کے مطابق ہو، منچاہی زندگی نصیب نہ کرے، اور جو گزر چکی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔